اگر میت کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں زیادہ تھے، لیکن جب وہ میت مرد ہے یا عورت جب وہ فوت ہوا یا فوت ہوئی، اس وقت اولاد میں سے کچھ اولاد اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی، تو جو اولاد مرنے والے سے پہلے فوت ہو گئی تھی وہ وارث نہیں ہوگی، صرف وہی اولاد وارث ہوگی جو مرنے والے مرد یا عورت کی وفات کے وقت جو اولاد زندہ ہے، موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جو بھی حصے بیان ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو تو اس کے اب ورثاء میں جو ورثاء ہیں، اللہ نے ان ورثاء کو بیان کیا ہے، اور ورثاء کو بیان کر کے یعنی زندہ ورثاء انہیں بیان کیا ہے، اور زندہ ورثاء کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کل ترکے میں سے ان کا یہ حصہ ہے۔ تو صرف مرنے والے کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ ہیں صرف وہ وارث ہوتے ہیں، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ وارث نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے حصہ بیان کیا ہے، تو والدین کے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر والد ہو تو یہ حصہ ہے، والد نہ ہو تو یہ حصہ ہے۔ تو والد تو ہر ایک کا ہوتا ہی ہے لازماً، جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے اس کا باپ اور ماں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوں تو اس وقت حصے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر وہ فوت ہوں تو اس وقت حصے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو صرف وہی ورثاء وارث ہوتے ہیں جو مرنے والے کی وفات کے وقت زندہ ہوں۔